بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، توحید اور توکل یہ دونوں بہت پہلی چیزیں اور یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ توکل دین کے منازل میں سے ایک منزل اور اعلیٰ مقامات میں سے ایک مقام ہے، بلکہ یہ مقربین کے بلند درجات میں سے ایک ہے۔ توکل علم کی رو سے نہایت غامض اور عمل کے اعتبار سے انتہائی دشوار ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ توکل بہت آسان سی چیز ہے۔ فہم کی رو سے اس کے اغماض کی وجہ یہ ہے کہ اسباب کا لحاظ کرنا اور ان پر اعتماد کرنا توحید میں شرک ہے۔ توکل کا مفہوم اس طرح سمجھنا کہ وہ توحید کے تقاضوں کے مطابق بھی ہو اور عقل و شرع کے خلاف بھی نہ ہو، نہایت دشوار اور دقیق ہے۔ اس کی دقت اور اس کے خفا کی وجہ وہی لوگ اس کی حقیقت پر مطلع ہو سکتے ہیں جو علم کی دولت سے مالا مال ہوں اور جن کی آنکھوں میں حق کا نور ہو۔ دوسرے لوگوں کو اس کی طاقت نہیں کہ وہ ان امور کے حقائق کا ادراک کر سکیں۔ کبار علماء، بڑے بڑے علماء، ان پر حقائق منکشف ہوتے ہیں جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے دوسرے بندوں سے وہ پھر بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اسی طرح ایک جگہ پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت بڑی پیاری بات فرماتے ہیں ان اللہ یحب المتوکلین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اعتماد کرنے والوں سے، توکل کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اس مقام کی عظمت کا کیا کہنا جس پر فائز ہونے والے شخص کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا کفیل ہوتا ہے۔ جس شخص کے لیے اللہ کافی ہو، محبت کرنے والا اور وہ محافظ ہو، وہ بڑا کامیاب ہے۔ اس لیے کہ محبوب کو نہ عذاب دیا جائے گا، نہ دور کیا جائے گا، نہ وہ محجوب ہوگا۔ قرآن کریم میں ہے الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ جو شخص غیر اللہ سے کفایت طلب کرتا ہے وہ توکل کا تارک ہے، اس آیت کی تکذیب کرنے والا ہے، اس لیے کہ یہ سوال اقراری کے طور پر واقع ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ کو ایک اور آیت کریمہ سناتے ہیں، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے جس میں وہ کوئی چیز بھی قابل تذکرہ نہ تھا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں، یعنی ایسا عزیز ہے کہ جو اس کی پناہ میں آ جاتا ہے اسے ذلیل نہیں کرتا، اور جو اس کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے اسے رد نہیں فرماتا، اور ایسا حکیم ہے کہ جو شخص اس کی تدبیر پر اعتماد کرتا ہے اس کی تدبیر سے وہ غفلت نہیں کرتا۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، واقعی تم خدا کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم ہی جیسے بندے ہیں، سو تم ان کو پکارو۔ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر شے مسخر ہے، تمام بندے اسی طرح اس کے محتاج ہیں جس طرح تم ہو، اس لیے ان پر بھروسہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو میرے عزیز، رزق ہو، عزت ہو، دولت ہو، اولاد ہو، ثروت ہو، زندگی ہو، سکون ہو، کامیابی ہو، تو ان تمام کے خزانے
اللہ رب العزت کے پاس ہیں، اسی کو تو توکل کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور اس حی لا یموت پر توکل رکھیے کہ وہ جو اس پر توکل کرتا ہے اسے مایوس نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، اور اللہ ہی کے ہیں سب خزانے آسمانوں کے اور زمین کے، لیکن منافقین نہیں جانتے، لیکن منافقین نہیں جانتے۔ ایمان والے اس بات کو جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنی، وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، کوئی سفارش کرنے والا نہیں بغیر اس کی اجازت کے۔ توکل کرنا اللہ رب العزت پر یہ بہت بڑا مقام ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے، توکل کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے ضائع نہیں فرماتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔